السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کے جو اثرات ان صاحب اور بیوی کی زندگی پر اثر انداز ہوئے وہ خود ہی آپ اس ویڈیو کے آخر میں جان جائیں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بیوی نے بمشکل کہا، آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو پھر مارا ہے، اور پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے بیوی کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری تو نہیں؟ پھر بڑھیا نے زبان چلائی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، پہلے تو تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کو فالج ہے۔ بیوی بولی، 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد بھی رہتا ہے کیا؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میری بیوی نے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا، پاگل ہو گئی ہو، پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، صرف ہفتے بھر کے لیے ہی لے آتے ہیں، شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ ناممکن ہے، اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ بیوی نے کہا، ہمسائے کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفع تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ اچھا، یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور اپنی بات منوانے کا اس کا سب سے خطرناک حملہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ اس نے اداسی سے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو، وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد کی سی نعمت سے محروم تھے۔ میں نے سوچا، چلو بات کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو بھی گیا تو پھر بھی 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا اور بیوی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، اگر بعد میں وہ بڑھیا مستقل ہمارے گلے پڑ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، سچ کہتے ہیں، عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ہمسائے کے گھر گیا اور کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ اس نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہیں پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے اپنی بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے، آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر پر رہنا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے، اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کر رہ گئی۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گالا سی تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پہ تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ اور کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من اور دھن سے اس کی خدمت میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے۔ اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق واپس آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 بعد آتی رہی، پھر 4 کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا،
اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم۔ دوسرے مہینے میں اس کی بہو ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا، اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہونے لگی، اماں کے چہرے پہ رونق اور مسکراہٹ واپس آنے لگی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر دولت برسنے لگی ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اماں ہمارے ساتھ 6 سال رہیں۔ ان کا ہر پل ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج اماں ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے کبھی ان سے ان کا نام تک نہیں پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، سدرا ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہو گئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گلہ کیا، مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ بیوی بولی، قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے کہا، چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو ہمیں بھی پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ فرق بس یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا، چلو تمہیں سدرا کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔